وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد قال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الله تبارك وتعالى ليس للإنسان إلا ما سعى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. محترم طلبہ کرام اور محترم عزیز ساتھیوں، جس وقت کوئی قوم اپنی اصل وراثت کو، اپنی اصل ہیریٹیج کو بھول جاتی ہے اور وہ اپنی معاشرت کو چھوڑ دیتی ہے، تو یہ قوم اپنی عظمت سے اور اپنے وقار سے ہٹ جاتی ہے، بلکہ یہ ایک غلام قوم بن جاتی ہے۔ ہماری ہیریٹیج، اسلامی ورثہ، ہماری معاشرت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہمیں پروفیٹک گائیڈنس کے ذریعے سے ہمیں انسانیت کی معراج تک پہنچایا گیا ہے اور ہمیں پوری کائنات میں سب سے افضل ترین امت کہا گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہر واک آف لائف میں ایک رول ماڈل ہے، کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ماں کا کیا مقام ہے تو حضور کو فالو کرو، اگر دیکھنا چاہیں کہ عورت کے ساتھ کیسی ڈیل کرنا ہے ایک خاوند کے حیثیت سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، اور اگر یہ دیکھنا چاہو کہ مزدور کو مزدوری کیسی دینی ہے تو حضور سے دریافت کر لو، اگر یہ دیکھنا چاہو کہ ہمسائے کے حقوق کیا ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ لیکن ہمیں انٹینشنلی ہماری ایجوکیشن نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے، لارڈ میکالے نے ہمیں بالکل ڈسکنیکٹ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نتیجہ یہ کہ ہمارے اوپر جو ایجوکیشن سسٹم تھوپ دیا گیا، اس ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے ہم غلام بن گئے۔ آپ بلیو کیجئے، میں آپ کو اور پرٹیکولرلی یوتھ کو اور اپنے پیارے ینگسٹرز بھائیوں کو، بچوں کو، اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ایک میسیج دیتا ہوں کہ آپ دیکھیے، آپ کائنڈلی اپنے اوپر غور کیجئے، کہتے ہیں مراقبہ کیجئے، اپنے دل کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر دیکھیے، تو آپ ایک غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اس مسئلے میں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب ہمارے معزز محترم پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو، کہ جنہوں نے میٹرک تک اسلامک تعلیم اور قرآن کو لازم قرار دے دیا۔ یہ ان کی یقیناً جو مدینہ اسٹیٹ کے ساتھ جو ان کی لائلٹی ہے، جو وفاداری ہے، اور جو اس کے ساتھ وہ ٹروتفل ہیں، اس کا سب سے پہلا ایکسپریشن ہے
کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھی سب سے پہلے تم اپنے آپ کو اندر سے درست کرو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو حاصل کرو، حضور کا کریکٹر، حضور کا کردار، حضور کی سیرت، حضور کی زندگی سے تم اپنی زندگی کی اصلاح کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں کسی کا کینہ نہیں۔ اور آج ہم فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہیں اور ایک دوسرے کے کینے کے ساتھ لائف گزار رہے ہیں۔ بڑے بڑے ریلیجس لوگ، بڑے بڑے ایسے لوگ کہ جو دین کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، ان کو دوسروں کے ساتھ سینوں میں ہیٹرڈ ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، بغض ہے۔ لیکن جب میں سنتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی میری سنت ہے کہ جیسے چہرے کے اوپر داڑھی رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کتنی خوبصورت سنت ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی ڈلیور کر رہے ہیں کہ یہ بھی تو میری سنت ہے، یہ بھی میری سنت ہے کہ میرے سینے میں کسی کا کینہ ہی نہیں، کسی کا بغض ہی نہیں، کسی کی نفرت نہیں۔ تو یقین جانیے کہ میں اس چیز میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں عرض کرتا ہوں کہ واقعتاً انہوں نے یہ بہت عظیم خدمت سر انجام دی۔ آپ پچھلے 30 ایئرز میں سے دیکھ لیجئے گا کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم اسلامک تعلیمات کو، قرآن اور حدیث کو جو سورس آف نالج ہیں اس کو لازم قرار دے دیں، تاکہ ہم اپنے پریویس اصل ہیریٹیج سے، اپنے ہیریٹیج سے وہ نور نبوت کو حاصل کریں، وہ انوارات کو حاصل کریں۔ آج کے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں تو وہ کاغذی قسم کے نوجوان ہیں، ان کے اندر کوئی حوصلہ نہیں، کوئی عزم نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی سٹرگل نہیں، ان کے اندر کوئی پیشن اور کوئی ویژن اور کوئی ان کے اندر نہیں سمجھتا کہ کام کرنے کا کوئی جذبہ۔ اس وجہ سے ہے کہ جب اندر سے روح نکال دی جاتی ہے اور مال، پیسہ اور گریڈ اور لالچ اور ہوس اور پرائیڈ اینڈ پریسٹیج اور سٹیٹس کانشیسنس کہ بھی ہم آدمی سٹیٹس کانشیس ہے، وہ چیزیں جب اندر داخل کی جاتی ہیں جس کو دنیا کی حب کہتے ہیں، مال کی حب کہتے ہیں۔ مشکات شریف میں ایک بندے کا ذکر ہے کہ جو ہر وقت اس کو مال چاہیے، مال کماتا رہتا ہے، اس کو کہا گیا عبد الدرہم۔ تو آج کل ہمارے بچے عبد الدرہم بننا چاہتے ہیں، محنت کی عادت ان سے رخصت ہو گئی ہے، وہ سائنٹسٹ نہیں بننا چاہتے، وہ ڈاکٹر بالقدیر نہیں بننا چاہتے، نیورو سرجن نہیں بننا چاہتے، شیخ الحدیث نہیں بننا چاہتے، ان میں لیڈرشپ کی کوالٹیز نہیں آتی۔ میں اس بات پر بھی بہت متاثر ہوا جب میں نے عمران خان صاحب محترم مکرم کو یہ سنا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں یہ ہمارا جو انگلش میڈیم سسٹم ہے جس کے اندر ہم اس وقت جو ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں، اس سسٹم سے اچھے غلام پیدا ہوتے ہیں۔ یقین جانیے یہ وہ شخص ہے کہ جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا عشق پایا جاتا ہے۔ میں واقعتاً ایسے اپنے لیڈر کو، اور ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے پاس عمران خان جیسا لیڈر موجود ہے کہ جو یہ دیکھیے بات آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے۔ آج تک آپ بتائیے پچھلے 40 سال میں کبھی کسی سے آپ نے یہ بات سنی کہ جو پریویلنٹ موجودہ اسکول سسٹم ہے، جو انگلش میڈیم اسکولوں کا پرٹیکولرلی، اس سے کیا پیدا ہوتے ہیں؟ اس سے غلام پیدا ہوتے ہیں، اس سے لیڈر نہیں پیدا ہوتے، اس سے رسول اللہ کے غلام نہیں پیدا ہوتے، اس سے ہماری معاشرت، اس سے ہمارے مینرزم، ہمارے نارمز، ہماری ایتھیکل ویلیوز، ہماری اخلاقی اقدار، اور اس سے وہ ترک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ ہم سے چھن جاتے ہیں، ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ ہمارے اندر ایک ایسا ٹیسٹ، ایک ایسا ذوق اور ایک ایسی پسند کو کریٹ کرتے ہیں کہ وہ پسند آ جانے کے بعد ہم پھر دین کو پسند نہیں کر سکتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بالمقابل ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ اور ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ مزاج اور ٹیمپرامنٹ کو کریٹ کرتے ہیں کہ جس کے بعد ہم جب حضور کی سنت کا ذکر کریں تو وہ چیز، اس کی اہمیت نظر نہیں آتی۔ تو یقین جانیے گا کہ یہ کہنا، میں اس سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوا اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ میں رات کو تہجد میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں۔ اس کے بعد میں نے جو ایک اخبار کے اندر ایک ایسے نیوز پڑھی کہ اب ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، تو یقین جانیے میں نے اپنے قلب کے اندر ان کی محبت کو محسوس کیا۔ یہ کہنا، میں نے یہ الفاظ جنرل ضیاء الحق کے بعد کسی سے نہیں سنے تھے کہ یہ صرف میں نے عمران خان، جناب محترم مکرم عمران خان جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ان سے یہ بات میں نے سنی کہ اب ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ دیکھیے اس کو مومن کہتے ہیں، اس کو مومن کہتے ہیں۔
میں آپ کو یہاں پر کلام اقبال کی چند اشعار سناتا ہوں، یقین جانیے۔ فرمایا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ بت ہے، یہ کفار کے سارے بت نظر آتے ہیں۔ یہ جو آپ میجور کی امریکن کنٹریز ہیں، یہ بت بنے ہوئے ہیں، ہم ان کو پوجا کرتے ہیں۔ ہمارے پہلے حکمران پہلے قیام میں تھے، اور پھر جب معاملہ آگے چلا گیا تو رکوع میں چلے گئے، اور جس وقت عمران خان صاحب تشریف لائے تو یہ سجدے میں تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں ان کی جو پوجا سے بچا دیا۔ یہ ان کی ورشپ کر رہے تھے۔ جو کسی کو اپنا ملجا اور ماوا سمجھے وہی اس کا الہ ہوتا ہے۔ جو سمجھے کہ نقصان بھی ادھر سے ہے، نفع بھی اس میں ہے، جو سمجھے کہ ہم انٹائرلی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ہمارا انحصار ہر اعتبار سے اس پر ہے، تو اس کا خدا بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو چکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ تو آج کے طلباء کے لیے اور آج کے یوتھ کے لیے عمران خان صاحب مکرم و معظم کا یہ بیان ہے کہ تم کسی کے سامنے نہ جھکو، تم صرف ایک اللہ کے سامنے جھکو۔ یہ جو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اسلامک مدینے کی سٹیٹ میں سب سے پہلے نماز ہے۔ میں جناب محترم عمران خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے نظام صلاۃ کو قائم کریں، کیونکہ مدینے کی سٹیٹ کا سب سے پہلا جو the thing which is of paramount importance اور جو بڑا سیلینٹ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ وہاں صلاۃ نظام ہوتا ہے، وہاں ہر شخص نماز پڑھتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، اور مجھے سجدہ کرو، اور تم سجدہ کرنے نہ آؤ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ڈیل ہوتے ہوتے رک جاتی ہے۔ تم بھی تو رب کو سجدہ نہیں کرتے۔ اب دیکھیں عمران خان ہمارے پرائم منسٹر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں، تم بھی نماز پڑھو۔ آج ان کی وائف ماشاءاللہ اس قدر سیکرڈ ویمن، the first lady of پاکستان، پردہ آبزرونگ ہے۔ اس لیے انہیں پردے پہ بات کی تھی کہ بھئی یہ جو پرابلمز آ رہی ہیں ریپ کی اور دوسری قسم کی فحاشی کی، عریانی کی، یہ جو انلیگل پریکٹسز ہیں، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ تم بھی تو اپنا لباس درست کرو۔ اب اس میں کوئی مخالفت کی بات تو نہیں تھی۔ یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے اٹریکشن ہوتی ہے، لہذا اللہ جل شانہ نے اس کے لیے ایک خاص اسپیسیفک چیزیں بتلائیں۔ پہلے تو بتایا کہ ایک دوسرے کو نکاح کے ذریعے سے حاصل کرو، پھر بتایا کہ اس سے پہلے جو تمہاری لائف ہو اس کے اندر پردہ ہو اور تم ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی تمہارا کانٹیکٹ نہ ہو۔ لیکن بہرحال میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ چیز بھی بڑی قابل قدر ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر میں یہ بھی سوچ ہے کہ فحاشی ختم ہونی چاہیے، عریانی ختم ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں جو انسان میں ڈسٹریکشن کاز کرتی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں پیارے بچوں، انہوں نے تم سے، اس ایجوکیشن سسٹم نے تم سے دین تو کھینچ لیا ہے، رب تو تم سے لے لیا ہے، یہ تمہیں دنیا کا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو اب یقین جانا میری ایک بات کو سننا کہ جس وقت انہوں نے تمہیں رب سے ہٹایا تو تمہیں کس چیز کے اندر ڈالا؟ اب سنیے گا، اب یہ بات ڈاکومنٹڈ ہے، اور یہ بات میں نے کئی منسٹر سے بھی کہی، اور نواز شریف کے زمانے کے بھی منسٹر سے یہ بات میں نے کی، ان کے فیڈرل منسٹر سے بھی یہ بات کہی کہ خدا کے واسطے آپ دیکھیں کہ آپ کے ینگسٹرز جو ہیں، آپ کے کالج کے نوجوان ہیں، وہ ہمارے پیارے، وہ ہمارے بچے، ہماری جان، وہ بچے ہمارے جو ہماری آئندہ کے لیڈرز ہیں، سربراہ ہیں، اور جو قوم کے معمار ہیں، وہ نارکوٹکس کے اندر، ڈرگز کے اندر، منشیات کے اندر مبتلا ہیں۔ سینٹ نے یہ بات کہی، اور سینٹ کے اندر یہ بات ڈاکومنٹڈ ہے۔ میں نے 2-3 سینٹر سے بھی بات کہی کہ سینٹ نے یہ بات کہی کہ اسلام آباد کے 50% انگلش میڈیم سکول کے بچے
نارکوٹکس کے اندر، شراب کے اندر، ڈرگس کے اندر، میری جوانا کے اندر، آئس کے اندر، اور جس طرح بھی ڈیفرنٹ کائنڈز آف جو نارکوٹکس ہے اس کے اندر مبتلا ہے۔ ایک دفعہ میری نارکوٹک کنٹرول کے چیئرمین سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ حیران ہوں گے کہ جو اس وقت پاکستان میں جو نارکوٹکس ایڈکٹس ہیں، میجورٹی آف them belong to teenagers. Teenagers سے مراد ہے from 13 to 18 and they all belong to riches. عمرہ ہیں، ٹین ایجرز ہیں، یہ ہمارے پیارے پیارے بچے، ہمارے انٹلیکچوئل، ہمارے ملک کی کریم، اس کو آپ نے اللہ سے تو توڑ دیا، اپنی ایجوکیشن سے اس کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کاٹ دیا، اس کو اسلامک نارمز، اسلامی سیولائزیشن، اسلامک تہذیب سے آپ نے ڈسکنیکٹ کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے ان کو سائنٹسٹ بھی نہیں بننے دیا، ان کو نیورو سرجن بھی نہیں بننے دیا۔ شہر کے اندر کینسر پھیل رہا ہے، ہمیں آنکولوجسٹ کی ضرورت ہے، شہر کے اندر ہمیں کارڈیک سرجری کی ضرورت ہے، ہمارے پاس بہت عمدہ کارڈیک سرجن ہے، لیکن جب یہ لوگ اس حالت میں نارکوٹکس لیں گے تو کیا یہ کارڈیک سرجن بنیں گے؟ کیا یہ سیٹلائٹ انجینئر بنیں گے؟ یہ اپنی لائف کو ریون کر دیں گے۔ وہ ہمیں ریون کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ورثہ بھی لے لیا انہوں نے، ہماری اسلامی حمیت اور غیرت بھی لے لی۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرو فالوورز ہیں تو ہمیں ایکسٹریمسٹ کہہ دیتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ ابھی ہماری جو معاشرت ہے اس میں آپ انٹرفیئرنس نہ کریں تو ہمیں ٹیررسٹ کہہ دیتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سٹرکٹلی اسلام کی بنیادوں کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم فاسٹ کرتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، اور یہ کہ ہمارے ہاں عورت کے اندر عورت سیکرڈ ہے، ہمارے اندر سب سے بڑا مقام عورت کا ماڈیسٹی، پاک دامنی ہے، ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم نکاح کے ذریعے سے عورت کو حاصل کرتے ہیں، ہم زنا نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے لائف کی انجوائمنٹ کی بہت ساری چیزیں دی ہے، لیکن ہم وہ چینل اڈاپٹ کرتے ہیں جو حلال چینل ہے، ہم حرام چینل سے بنتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، کسی طرح بھی تو جینے نہیں دیتے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرولی فالو کریں تو پھر ہم ایکسٹریمسٹ ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، اپنے بچوں کو ان کی معاشرے سے بچائیں تو ہم ٹیررسٹ ہیں، اگر ہم ان کے کسی کام کے لیے ان کی کسی چیز کا جواب دیں تو پھر کہتے ہیں ان میں ٹالرنس نہیں ہے، ان میں پیشنس نہیں ہے۔ تو بیٹا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں اپنی قوم کی نوجوان نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے اس وقت عمران خان کا پیغام یہ ہے کہ سچ پوچھئے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اور دیکھو میری بات سنو، یہ جو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ جل شانہ جب تمہیں بلاتے ہیں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح تو فوراً آؤ اور نماز پڑھو اور اللہ کو سجدہ کرو۔ تمہاری زمین جو ہے، تمہاری زمین سونا اگنے لگے گی، تم اس زمین پہ سجدہ کرو، تمہاری زمین سونا اگلے گی۔ میں اس بات پہ بھی بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ایک لیڈر نے مدینے کی اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا کہ جب یہاں پر تو یورپین اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا، آپ گلف میں دیکھ لیجئے، آپ گلف میں دیکھ لیجئے کہ وہاں جہاں مدینہ ہے وہاں بھی مدینے کی اسٹیٹ کو کیسے ڈسٹورشن دی جا رہی ہے، اور جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پر تو آپ سوچئے کہ وہاں یہودیوں کو آباد کیا جا رہا ہے۔ ایسی شکل کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یقین جانیے گا کہ مسلم امہ کے صرف دو لیڈر ہیں، ایک اردغان ہے اور ایک عمران ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ہمت قوت اور صحت عطا فرمائے۔ اور میں آپ سے سب سے پہلے جو آپ کو میسیج دے رہا ہوں وہ میسیج میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ بیٹا آپ اپنی معاشرت کو بدلو، آپ اپنی لائف سٹائل کو بدلو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، آپ حضور کی زندگی کو اڈاپٹ کرو، آپ قرآن و حدیث کو پڑھو، اس کا مطالعہ کرو، تمہیں پتہ لگ جائے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری روح کے لیے کتنی مضر ہیں اور تمہارے جسم کے لیے کتنی مضر ہیں، جو آج تمہارے معاشرے میں، تمہارے اسکول و کالجز میں وافر انداز میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے جب یہ میں ذکر کر رہا تھا کہ 50% یعنی سینٹ کی رپورٹ کے مطابق 50% جو بچے اسلام آباد یونیورسٹی میں، اسلام آباد کالج اور سکولز میں جو کہ بلانگ ٹو ٹین ایجرز ہیں، وہ اس وقت ایڈکٹس ہیں،
اور انفارچونیٹلی ایک اور میسیج بھی میں عرض کرتا ہوں، انفارچونیٹلی کہ اس کو پرووائڈ کون کر رہے ہیں؟ ان کے ٹیچرز۔ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ جب میں نے اس منسٹر سے عرض کیا کہ خدا کے واسطے اب سوچے تو صحیح، ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کیسا معافی، ہم اسے کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر میں نے کہا وہ حکومت چھوڑ دیں، آپ اس معافی کو ڈیل کرنا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جائیں گے، پھر یہ ہمارے بچوں کو پاکستانی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے تو مسلمان نہیں چھوڑیں گے، ان کا ایمان بھی نکالیں گے، اس کے بعد ان کی دنیا کو بھی ضائع کریں گے، پھر ان کی پاکستان کی محبت بھی ان کو نکال دیں گے، پھر انہی کو یوز کریں گے پاکستان کے اگینسٹ۔ تو عزیزان گرامی، میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین انسان، دنیا کا سب سے بڑا سوشیولوجسٹ، دنیا نے اس سے بڑا کوئی سائیکالوجسٹ نہیں پیدا کیا، اس لیے کہ جس بزرگ کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر تغیر اور تبدیلی پیدا کرنے کے لیے کہ وہ دلوں کو بدل دیں اور ماحول کو بدل دیں پیدا کیا، تو ان کو کمال درجے میں یہ فہم اور بصیرت دی کہ انسان کی کمپوزیشن کیا ہے، انسان کی سائیکی کیا ہے، انسان کو بدلا کیسے جا سکتا ہے، انسان کے اندر انٹر کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے دل کو متاثر کس سے کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کو اس کے کمال تک، پرفیکشن، کمال تک، کلائمیکس تک پہنچا دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے دلوں کو فتح کر لیا۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نہیں گریں گے، ہم نابینا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بینا ہے۔ اللہ جل شانہ نے سب سے زیادہ نالج ان کو دی ہے۔ لیجئے میں آپ کو اللہ والوں کی باتیں سناؤں۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ساری انسانیت کی نمازیں اور سارے فرشتوں کی نمازیں کٹھی ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتی، ایسی نماز آپ نے پڑھی تھی۔ فرمایا کہ سارے فرشتوں کا علم اور ساری انسانیت کا علم اور سارے انبیاء کرام کا علم اگر جمع ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابل ایک قطرہ ہے، کہ جب کہ حضور کا علم ایک سمندر کی مانند ہے۔ جب علم میں بھی آپ انتہا پر، اور جب عبادت میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں، اور جس وقت شفقت اور محبتوں میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں، خیرخواہی کے جذبات میں بھی آپ جیسا کوئی نہیں، علم بھی سب سے زیادہ، خیرخواہی کے جذبات بھی زیادہ، اور محبت بھی آپ جیسی محبت آپ نے انسانی سے کی کسی نے نہیں کی، تو بتاؤ ہمارے سب سے زیادہ خیرخواہ کون ہوئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو بیٹا، تم کس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو؟ جو سب سے زیادہ لرنڈ اسکالر ہو، جس کی ڈگری بڑی سٹرونگ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی لرنڈ نہیں ہے، کوئی لیٹسٹ نہیں ہے، کسی کا نالج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں ہے۔ اور بیٹا اگر ایک ڈاکٹر ایسا ہو، سرجن بہت عمدہ ہو، لیکن ہمدرد نہ ہو، جو تم ڈرتے ہو اسے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے بش نے بھی، میں نے واقعہ بش میں ڈان میں پڑھا کہ جس وقت بش نے کہا دیکھو، اسے اپنی طرف سے ایک ایگزامپل دی، اس نے کہا کہ پھر وہ عورت جو بچھاتی تھی، کانٹے بچھاتی تھی، تو پھر ایک دن کانٹے نہیں تھے، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا آج کانٹے نہیں بچھے؟ بیمار ہیں۔ نوک کیا کہ بیٹی کہہ لگی اللہ محمد آئے ہیں، اب تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ ان کا ہم جب دروازہ کھولا تو کہا کیا بات ہے آج تم آئے نہیں تھے؟ انہوں نے کہا میں بیمار ہوں۔ تو آپ نے اس کی بیمار پرسی کی، اس کی ہیلپ کی، جو چیز اس کو چاہیے تھی اس کو اسسٹ کیا، اور اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ۔ تو برائی کا جواب بلائی سے دینا، یہ ہے سنت۔ تو ہمیں اگر ہم ان چیزوں کو سیکھ لیں تو ہمارے تو دلوں کے اندر سے کینے اور بغض نکل جائیں۔ سب سے زیادہ جو چیز اس وقت پاکستان کے لیے مضر ہے وہ فرقہ واریت ہے۔ یہ فرقہ واریت کی بنیاد کیا ہے؟ ہیٹرڈ، یہ لسانیت، یہ عصبیت، یہ جو لسانی عصبیت ہے،
اور یہ جو جینیٹک اور ڈفرینسز ہیں، ریشیل جینیٹک ڈفرینسز ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ایک آدم کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکیٹرڈ کر دیا تاکہ ہم لتعارف ہوں، تاکہ ہم پہچانے جا سکیں کہ بھی یہ اس سیکٹر سے بلانگ کرتا ہے، اس سیکٹر سے بلانگ کرتا ہے۔ تو یہ ریکگنیشن کے لیے، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے تھی، یہ وجہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ عرب کو عجم پر، عجم پر کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر، کالے پہ کوئی فضیلت نہیں۔ تو میں عرض کروں کہ سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دلوں میں سے کینہ اور بغض نکل جائے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محبت ہمارے دل میں آ جائے گی اور ہمارے دل وسیع ہو جائیں گے، تو پھر اس وقت یہ فرقہ واریت جو کہ پاکستان کے لیے، یہ لسانیت، یہ ساری اشیاء انتہائی مضر ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ہم اپنی کسی بھی چیز کی اصلاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی ٹرو فالوئنگ کے بغیر نہیں کر سکتے۔ میں یہ آپ کو واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ وقت ہے کہ اگر آپ تباہی سے بچنا چاہتے ہیں، اور یہ اس وقت ہماری جو تباہی ہے وہ ایسی ہے کہ بڑی ڈیوسٹیٹنگ ہے کہ اس وقت دل اور دماغ سارے مجروح ہو چکے ہیں، کام کرنے کی صلاحیتیں کم ہو چکی ہیں، قوت عمل کم ہو چکی ہے، مرال گر چکے ہیں۔ ہم اپنی جس کو آپ کہتے ہیں نا لسٹ، اور اپنی ڈیزائرز اور ایمبیشنز اور لگژریز کے تصور میں اب مبتلا ہو چکے ہیں۔ کمپیریزن، مقابل، ایک دوسرے سے بڑھ جانا، پرائیڈ، یہ معاشرے کی پریسٹیج اور یعنی آگے بڑھ جانا، تفاخر جس کو کہتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں تباہ کر رہی ہیں۔ کام کرنے کی ہماری جو صلاحیت ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ کام چوری یہ ہمارا خاصہ بن گیا ہے، اور ملک کو لوٹنا یہ بھی ہمارا ایک ورثہ بن گیا ہے۔ یہ بھی ہمیں ہیریٹیج میں ملا ہے کہ آج تک پاکستان کو لوٹرز آف پاکستان ملے ہیں اور لوٹرز آف ایمان ملے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ اس سلسلے کو بند فرما۔ یہ سلسلہ اس وقت تک بند نہیں ہو سکتا جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور ان سے آپ گائیڈنس نہ لیں۔ ان سے بڑا کوئی آتھر نہیں، انہوں نے، ان کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، ان کی زبان سے جب قرآن نکلا اور اس کو ایکسپلین کیا تو اس کو حدیث کہا گیا۔ وہ حدیث اور قرآن وہ سب سے بڑے اس وقت ہمارے لیے گائیڈنس میں، رہنمائی میں وہی ہیں، اور کوئی ان سے بڑھ کر تمہارے ماں باپ سے زیادہ وہ تمہارے خیر خواہ ہیں، اور نالج بھی ان کا کمال درجے میں ہے، اور وہ زندگی کو جانتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہیں، وہ براہ راست اللہ سے گائیڈنس لیتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں قرآن اور حدیث میں ہمیں ہمارا لائف سٹائل ان الدین عند اللہ الاسلام یہ مقرر کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے تو آپ کی ڈپریشن دور ہو جائے گی، آپ کی انگزائٹی دور ہو جائے گی، آپ کی آئز چھوٹ جائے گی، سوئسائیڈل ٹینڈنسیز ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ جو ہم وقتی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ لسٹفل طریقوں سے انجوائمنٹ لیتے ہیں، اس سے ہمیں فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، اس سے ہمارے اندر ڈسٹریکشن پیدا ہوتی ہے، ہمارا مائنڈ جو ہے اس سے سکون نہیں پکڑتا، بلکہ اس سے ہمارے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، اس سے ہم اپنے کاموں کو نہیں کر سکتے، ہم چیزوں کو فوکس نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم اس وقت سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو فالو کرنا ہے۔ حضور کی کریکٹر، سیرت، سب سے اہم چیز بیٹا کیا ہے؟ سب سے اہم چیز کریکٹر ہے۔ بیٹا اگر تم داڑھی رکھ کے جھوٹ بولو، اگر تم ٹوپی پہن کے دھوکہ دو، اگر تم سلوار قمیص پہن کے سچ نہ بولو، تو بیٹا یہ تمہارا کچھ کریکٹر نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے کریکٹر تھا، میں محمد علی جناح کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی لائف کے اندر بڑا اصول ہے، وہ ضابطہ ہے، وہ بھی ایک ان کی لائف میں بھی کریکٹر ہے، اور وہ بھی بہت اعلیٰ کریکٹر کے انسان ہیں۔ اور دیکھیے انہوں نے کس طریقے سے کام کیا، انگریزوں کو بھی شکست دی، اور زندگی کے ہر شعبے میں وہ سکسیسفل رہے، اس لیے کہ وہ مین آف کریکٹر تھے، مین آف فرم ڈٹرمینیشن تھے، ہر کام کو اصول و ضابطے پہ کرتے تھے، وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، وہ ان کو کوئی برائب نہیں کر سکتا تھا، ان کو کوئی مال پیسے سے متاثر نہیں کر سکتا تھا۔
تو وہ ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ چکی تھیں جن کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے۔ جب یہ سنتیں یاد رکھنا نان مسلم میں بھی آ جائیں گی، حضور کی سنت اگر مسلمانوں میں آ جائے گی مسلمان کامیاب ہو جائیں گے، اگر حضور کی سنت نان مسلم میں آ جائے گی تو وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں انگلینڈ میں یا کسی پلیس میں لوگ ایڈلٹریشن نہیں کرتے، لوگ ملاوٹ نہیں کرتے، ملک کے اوپر 3.8% یا 3.6% فیٹ لکھی ہوئی ہے تو وہی ایگزیکٹ وہی آپ کو ملتی ہے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنیسٹی کو اور سچائی کو اور صداقت اور امانت کو فالو کرتے ہیں، اور یہ ضابطے اگر نان مسلم کرسچنز ہندو بھی لے لیتے ہیں تو وہ بھی اپنی زندگی میں اور اپنی لائف میں دنیا میں سکسیسفل ہو جاتے ہیں، لیکن ہیر آفٹر آن دا ڈے آف ججمنٹ کیونکہ ایمان نہیں ہوتا تو وہاں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو حضور کی سنت ایک اتنی خوبصورت اور اتنی کامیاب چیز ہے کہ جس وقت آپ اس دنیا میں اس پر ایکٹ کرتے ہیں تو دنیا میں اگر نان مسلم اس پر ایکٹ کرے تو اس کے بینیفٹ دنیا میں بھی ہوتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے ان کنتم، اگر تم اللہ جل شانہ سے محبت میں آنیسٹ ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر واک آف لائف میں فالو کرو، ہر جگہ فالو کرو۔ یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، تم اللہ کے سینے میں اللہ کے دل میں جیو گے۔ تو دیکھیے یہ ہے کامیابی کا راز، یہ کامیابی کا راز ہے۔ میں آپ کو 2 آیتیں پڑھ کے تو تھوڑا سا بات کو اور واضح کرتا ہوں۔ پہلے دیکھیے ایک آیت ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے، ہمارا تشخص کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا جسم، ہماری جسم کی کمپوزیشن، یعنی یہ ہم کس طرح بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے 2 لمبس ہیں، اپر اینڈ لوور لمبس ہیں، ہماری ایک نیک ہے اور اس کے اوپر سے بلڈ جاتا ہے، پھر ایک سکل ہے، سکل کے اندر برین ہے، ایک ہمارے سینے میں ہارٹ ہے جو بیٹ کر رہا ہے، اور ہم لنگس کے ذریعے سے آکسیجن انہیل کر رہے ہیں، اور ریڈ سیلز ان آکسیجنز کو ہماری سیلز تک پہنچاتے ہیں، اور جو کہ انرجی کی شکل میں گلوکوز برن ہوتی ہے۔ یہ سارا نظام کیا ہے؟ یہ کس نے سارا نظام بنایا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں چاہو گے؟ سنو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندے میں نے تو تجھے پیدا ہی اپنے لیے کیا ہے، میں نے تجھے کسی کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم، میں نے ساری دنیا تمہارے لیے بنائی ہے۔ وانتم خلقتم للآخرہ، لیکن تمہیں اسپیسیفکلی اپنی ذات کے لیے بنایا ہے، میں نے تمہیں اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کی ذات ودود ہے، تو تم میری اطاعت کرو، میری اوبیڈینس کرو، میری بات مان کر چلو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ جل شانہ کی بات کو کس طرح مان کر چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کرنا ہے، اللہ کو خوش کیسے کرنا ہے۔ پھر ایک جگہ ہمیں بتایا گیا کہ دیکھو تم دھوکے میں نہ آ جانا، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں ہم واضح کر دیں یہ جو سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے اور یہ زندگی اور موت جو ہے یہ ہم نے کس لیے بنائی ہے؟ یہ اس لیے بنائی کہ تم لائف انجوائے کرو، یہ اس لیے بنائی کہ شوگر شرابہ یہ تم کرو، یہ اس لیے بنائی ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے۔ کون کسی مریض کی عادت کرتا ہے، کون کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو سے دور کرتا ہے، کون کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، کون مصیبت میں کسی کے کام آتا ہے، کون کسی کی داد رسی کرتا ہے، کون جسٹس اور انصاف سپلائی کرتا ہے، کون معاشرے کے اندر حق بات ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہتا ہے، کون معاشرے کے اندر انصاف اور جسٹس کو رواج دیتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھنے آئے ہیں کہ دیکھو جو تمہیں رول دیا گیا ہے تو وہ رول کیا ہے۔ اب دیکھیے عمران خان کو ایک رول دے دیا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر جسٹس کو کریٹ کریں، معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلیوز اور اقدار کو فروغ دیں، معاشرے کے اندر انصاف کو فروغ دیں، معاشرے کے اندر فحاشی، عریانی، قتل، زنا اور شراب اس کو بند کریں۔ تو یہ ان کا رول ہے، اور ہمارا رول یہ ہے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ میں ہم اپنے بھائیوں سے، اپنے
انوائرمنٹ میں جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم بھی اپنا رول پلے کریں. دیکھیے حاکم اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ہم نے اس کے ساتھ اس کی جو سوچ کے مطابق اسسٹ کرنا ہے، ہم نے اس کے ہاتھ پاؤں بننا ہے، تبھی ایک آدمی کام کر سکتا ہے. اکیلے سے صرف قانون بنا دینے سے، اکیلے سے قانون بنا دینے سے تو دیکھیے نیکی قائم نہیں ہوتی. اس کے لیے علماء کرام ہوں، اس کے لیے یونیورسٹیز کالج کے اسٹوڈنٹس ہوں، اس کے تاجر ہوں، سب نے مل جل کر کام کرنا ہے. مل جل کر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سٹڈی کر کے حضور کی سیرت کو اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں اور اپنے انسٹیٹیوٹس میں، اپنے کالج یونیورسٹیز میں، اپنے پریمیسز میں، کارپوریٹ سیکشن میں، ہر جگہ ہم نے اس چیز کو کام کرنا ہے. کسی کی دل آزاری نہ ہو، یہ بھی سنت ہے. کسی کی تذلیل نہ ہو، یہ بھی سنت ہے. کسی کا حق مارا نہ جائے، یہ بھی سنت ہے. میرٹ کے اوپر چلنا، یہ بھی سنت ہے. تو ہمیں یہ ساری سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنی ہے. یقین جانیے میں دو چیزوں کا ذکر کرتا ہوں، ایک حرام خوری اور ایک کام چوری. کام چوری اتنی زیادہ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے اور دوسری حرام خوری. یہ دو چیزوں سے ہمارے معاشرے کو تباہ کیا جا رہا ہے. اس کا صرف ایک ہی علاج ہے، اس کا ایک علاج ہے کہ آپ سارے مل کے عمران خان کے ساتھ چلیے، اور جو ان کی یہ سوچ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو معاشرے میں فروغ دیں، ان کے ہاتھ مضبوط کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں، بہت محترم جناب اسپیکر پنجاب پرویز الہی صاحب، ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی اس کے اندر بہت رول پلے کیا. یہ جو اسلامیات اور قرآن کا لازمی کرنا تھا، اس کے لیے بھی انہوں نے ڈفرینٹ یعنی ایونیو سے محنت کر کے اس کو لاگو کر دیا. بلکہ ہمارے جو گورنر ہیں، گورنر صاحب جو ہیں چودھری سرور صاحب، وہ بھی بہت اچھی سوچ رکھتے تھے. انہوں نے بھی اس کے اندر بہت اچھا رول پلے کیا اور اس بات کو انشور کیا کہ ہمارے کالج یونیورسٹیز کے اندر یہ نظام اور یہ نصاب قائم ہو کہ ہمارے بچے قرآن پڑھیں، ہمارے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی ہو. آپ دیکھیے انگلش میڈیم اسکول میں تو الٹیمیٹلی یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ کو تعارف ہو تو ریچرڈ کا اس کا تعارف ہو، اور آپ کو تعارف ہو تو جو وہاں پر برٹش کنگز ہیں ان کا تعارف ہو. وہ اپنی نارمز اور اپنے ہیروز کو بیان کرتے ہیں. اب تو وہ انفارچونیٹلی محمود غزنوی کو بھی ڈیکوائٹ شو کرتے ہیں، طارق بن زیاد کا کوئی اور چیز پیش کرتے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے ہیریٹیج کو واپس لیں، ہم اصل کی طرف آئیں، ہم اس دھوکے سے نکلیں اور ہم غلامی سے کی زنجیروں کو توڑ دیں. طالبان نے فارچونیٹلی، جیسے کہ میں ایک بڑی عمران خان کی بڑی زبردست سٹیٹمنٹ تھی، ایک بہت قابل قدر سٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے طالبان کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دی کہ انہوں نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا. اس سے ان کے ذہن کا پتہ لگتا ہے کہ یقیناً ان کے ذہن میں اتباع سنت اور عشق رسول اور ختم نبوت کی کتنی اہمیت ہے ان کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی بہت زیادہ ہمت اور قوت کے ساتھ کام کرنے دے. میں آج ینگسٹرز کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں اور اس کے سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہم یونیورسٹیز اور کالجز میں کام کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں اور ہمیں مواقع پیش کریں کہ ہم یونیورسٹی میں جا کے آپ کو سیرت کے بارے میں کوئی لیکچرز دیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کروائیں. آپ نے تو حضور کی زندگی کو دیکھا ہی نہیں. حضور اتنے خوبصورت ہیں، حضور کی زندگی اتنی خوبصورت ہے کہ حضور کا روب اور حضور کا حسن تو مائلز کے فاصلے سے لوگوں پر ایفیکٹ ہو جاتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو حضور کو دیکھے اور پھر وہ مرعوب نہ ہو. بس میں آج کے میسیج میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ غلامی سے نجات حاصل کیجئے اور غلامی سے نجات حاصل کر کے آزادی حاصل کیجئے اور اپنے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز پیدا کیجئے. جو قومیں محکوم ہوتی ہیں وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. غلام، اچھے غلام، یہ جو ہماری ایجوکیشن ہے یہ ہمیں اچھے غلام پیدا کر سکتی ہے. یہ اچھے غلام، جی ہاں، یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو ایجوکیشن سسٹم قائم کیا تھا، قرآن اور حدیث کو تو جلا دیا تھا، علماء کو لٹکا دیا تھا، اور اس کے بعد کالجز بنائے تھے کہ جہاں ان کے کلرکس پیدا ہوتے تھے،
جہاں ان کے انگلش میڈیم سکولوں میں وہ ان کے جس کو وہ سر کا ایک خطاب دے کر بڑے بڑے لینڈز بھی ان کو دے دیا کرتے تھے، لیکن یہ سارے ان کے غلام تھے، پروردہ تھے. تو یہ وہ غلامانہ نظام وہاں سے پیدا ہوا. آج تک ہمیں اس سے نجات نہیں حاصل ہو سکی. میں دعا کرتا ہوں کہ عمران خان اپنے اللہ تعالیٰ کی توعید اور نصرت کے ساتھ اس نتیجے تک اور اس اخیر کامیابی تک پہنچ جائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس قابل کر دے کہ اللہ انیبلز ہم کہ وہ اس حد تک پہنچ جائیں کہ ہم سب کو اور پوری قوم کو غلامی کی اس زنجیر سے، غلامی کی اس لعنت سے نکال کر ہمیں آزادی کی طرف اور روشنی کی طرف اور ظلمات سے نور کی طرف لے جائیں. اور اللہ جل شانہ خود ہی فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے، اور کفار وہ لوگ ہیں کہ جو نور سے ظلمات کی طرف لے کے جاتے ہیں. میرے آج کے میسیج میں صرف یہی بات ہے کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں اور حضور کی زندگی کو سٹڈی کریں اور حضور کی تہذیب، حضور کی معاشرت، حضور کے نام، حضور کی ایتھکس، حضور کی طرز زندگی کو سٹڈی کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پیارے اللہ، میرے اللہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ.
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد جزا اللہ عنا محمد اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کی فوج کو عزت عطا فرما۔ اللہ رب العزت درخواست کرتا ہوں کہ آج کی جو نسل ہے اللہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ان کی سیرت کی مطابقت میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ جو طالبان اللہ رب العزت افغانستان میں ہیں ان کو ملت اسلامیہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو کامیابی نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ ان کو اتباع سنت نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔